70 سال 90 سال 100 سال کی زندگی دی تھی، کہاں پہ تم نے اپنی جوانی کو گزارا، کہاں پہ تم نے اپنے بچپنے کو گزارا، کہاں پہ تم نے اپنے بڑھاپے کو گزارا؟ ایک ایک چیز کا حساب دو تو پہلا سوال یہ پوچھا جائے گا، دوسرا سوال پوچھا جائے گا وَعَنْ شَبَابِهِ فِيمَ أَبْلَاهُ، بتاؤ اپنی جوانی کہاں پہ گزار کے آئے ہو؟ جوانی کے تعلق سے میرے نوجوان بھائیوں الگ سے پوچھا جا رہا ہے۔ کیوں پوچھا جا رہا ہے؟ جبکہ پہلا سوال جو پوچھا گیا تھا کہ تم نے اپنی عمر کہاں پہ گزاری، عمر کے اندر بچپنا بھی آ گیا، جوانی بھی آ گئی، بڑھاپا بھی آ گیا، بتاؤ جب جوانی اس کے اندر آ گئی تو جوانی کے بارے میں الگ سے پوچھا جا رہا ہے۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ جوانی ایسی چیز ہے کہ یہ جو ٹائم ہوتا ہے، یہ جو جوانی کا پیریڈ ہوتا ہے، یہ ایسا ٹائم اور ایسا پیریڈ اور ایسی اللہ کی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں الگ سے سوال کرے گا کہ بتاؤ جوانی کے ٹائم پر تم نے کیا کیا تھا۔ ورنہ آپ دیکھیں نا، جب یہ پوچھ لیا گیا کہ عمر کہاں گزار کے آئے ہو تو بات تو پوری ہو گئی نا، عمر میں تو سب کچھ آ گیا، لیکن جوانی کے تعلق سے الگ سے پوچھا جا رہا ہے۔ پھر اللہ کے نبی فرماتے ہیں تیسرا سوال ہوگا وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ، بتاؤ تم نے اپنا مال کہاں سے کمایا، یہ مال تمہارے پاس میں کہاں سے آیا، حلال کا ہے یا حرام کا ہے، سود کا ہے یا پیاز کا ہے، چوری کا ہے یا ڈکیتی کا ہے، سفارش کا ہے یا رشوت کا ہے، کس طریقے کا ہے، حلال کا ہے یا حرام کا ہے، محنتوں سے کمایا، حلال طریقے سے کمایا یا چوری چکاری کر کے کمایا، کہاں سے کمایا، دھوکہ دے کر کمایا، کیسے کمایا؟ وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ، مال کہاں سے کمایا؟ اس مال کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا، کہاں سے کما رہے ہو مال؟ اور اگر آپ نے یہ جواب دے دیا کہ مال میں نے حلال طریقے سے کمایا تھا تو دوسرا سوال اسی سے ملا کر پوچھ لیا جائے گا، مال تو تم نے حلال طریقے سے کمایا، وَفِيمَ أَنْفَقَهُ، لیکن مال کو تم نے خرچ کہاں پر کیا تھا؟ مال کو تم نے کہاں پہ خرچ کیا تھا؟ مسلمانوں کی حالت دیکھو، مسجد مدرسے میں دینے کی بات آئے بہت پریشانی چل رہی ہے، کام نہیں چل رہا ہے، دھندا نہیں چل رہا ہے، دقت ہے، تکلیف ہے۔ مسجد مدرسے کا معاملہ ہے تو مسلمانوں سے زیادہ غریب آپ کو کوئی نہیں ملے گا، اور شادی وغیرہ میں اگر خرچ کرنے کا معاملہ آ جائے تو ان سے زیادہ امیر کوئی نہیں ملے گا۔ فلاں نے 10 لاکھ کی شادی کی تھی، ہم 15 لاکھ کی کریں گے، فلاں نے ایسے کی تھی، ہم ایسے کریں گے، اس نے اتنے طریقے کے کھانے کھلائے تھے، ہم اتنے طریقے کے کھانے کھلائیں گے۔ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی باری آئی تو ان سے زیادہ بھکاری کوئی نہیں، اور اگر دنیا کے معاملے میں خرچ کرنے کی باری آئی، شان و شوکت دکھانے کی باری آئی تو ان سے زیادہ رئیس اور امیر کوئی نہیں۔ تو مال کہاں سے کمایا؟ تیسرا سوال، مال کہاں پہ خرچ کیا؟ چوتھا سوال، اور پانچواں سوال ہوگا ماذا عمل فیما علم، اور تمہیں دین کے بارے میں جو نالج تھی، دین کے بارے میں تمہیں جو جانکاری تھی، جو تم نے علم حاصل کیا تھا، اس کے اوپر کتنا عمل کیا؟ ایسا نہیں ہے کہ کسی نے اگر مدرسے میں پڑھائی کی ہے تو صرف اسی سے سوال کیا جائے گا، کوئی اگر حافظ ہے تو اسی سے پوچھا جائے گا، کوئی اگر عالم ہے تو اسی سے پوچھا جائے گا، بلکہ ہر اس آدمی سے پوچھا جائے گا جس کو دین کی جانکاری ہوگی۔ اگر آپ کو تھوڑی جانکاری ہے تو بھی آپ سے پوچھا جائے گا، اگر آپ کو زیادہ جانکاری ہے تو بھی آپ سے پوچھا جائے گا، اگر آپ نے مدرسے میں رہ کے پڑھائی کی ہے تب بھی آپ سے پوچھا جائے گا، اگر آپ نے علماء کے خطبے، تقریریں، درس سن کر اگر آپ نے علم حاصل کیا ہے، دین کو سیکھا ہے، تو بھی آپ سے پوچھا جائے گا۔ آج آپ کو بڑا اچھا لگتا ہے تقریریں سنتے میں، آج آپ کو بڑا اچھا لگتا ہے تقریریں، خطبے، درس وغیرہ سنتے میں، لیکن یہ جو تقریریں آپ سنتے ہیں، چاہے موبائل پر سنتے ہو، یوٹیوب پر سنتے ہو یا کسی بھی طریقے سے سنتے ہو، جیسے بھی آپ کے پاس میں دین پہنچ گیا، اللہ کا قرآن پہنچ گیا، پیارے نبی کا فرمان پہنچ گیا، تو آپ سے سوال ہوگا ماذا علم ماذا عمل فیما علم، جو تجھے معلومات تھی، جو تجھے دینی جانکاریاں تھی، اس کے اوپر تو کتنا عمل کر کے آیا ہے؟ جیسے بھی سنا ہو، جیسے بھی پڑھا ہو، جیسے بھی دین کی باتیں معلوم ہوئی ہو، معلوم ہو گئی تو عمل نہیں کیا تو سوال پوچھا جائے گا۔ تو میں ابھی آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ ترازو رکھ دیا جائے گا اور لوگوں کو بلایا جائے گا اور حساب کتاب، نامہ اعمال سب شروع ہو چکا ہوگا، اور اس طریقے سے لوگوں سے سوال پوچھے جا رہے ہوں گے۔ وہ 3 لوگوں سے پوچھے گئے، ادھر پھر ہر آدمی کو کھڑا کر کے یہ 5 سوال الگ سے پوچھے جا رہے ہیں۔
ایک صحابی رسول ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، حضرت ابو مسعود نام ہے. ایک عبداللہ ابن مسعود ہے، یہ ابو مسعود ہے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں پہنچے. مسلمانوں غور سے سنیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں پہنچے اور جا کر کہنے لگے اللہ کے نبی میرے کچھ غلام ہیں، کبھی وہ لڑائیاں کر لیتے ہیں آپس میں، کبھی وہ چوری بھی کر لیتے ہیں، کبھی میں ان کو کسی کام کے کرنے کا حکم دیتا ہوں تو مانتے بھی نہیں ہیں. اے اللہ کے نبی تو مجھے کبھی کبھی غصہ آ جاتا ہے تو میں اپنے لکڑی کے ذریعے سے یا کوڑے کے ذریعے سے ان کی مار بھی لگا دیتا ہوں. سمجھ میں آ رہا ہے؟ مار بھی لگا دیتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کیا قیامت کے دن، غور سے سنیے، کیا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس چیز کے بارے میں بھی مجھ سے سوال کرے گا؟ آپ کیا کیا کرتے ہو نا، سب پوچھا جائے گا اللہ تعالیٰ کیا قیامت کے دن. کیا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس چیز کے بارے میں بھی مجھ سے سوال کرے گا؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں قیامت کا دن ہوگا، اللہ تجھے اپنے سامنے کھڑا کرے گا اور تیرے غلاموں کو بھی اپنے سامنے کھڑا کرے گا. پھر دونوں کو تولا جائے گا، دونوں کو دیکھا جائے گا. اگر ان کی غلطی زیادہ نکلی، تیری مار کم نکلی تو تجھے چھوڑ دیا جائے گا، اور دونوں چیزیں اگر برابر نکلی تو بھی معاملہ برابر سرابر ہو جائے گا. لیکن اگر ان کی غلطیاں کم نکلی اور تیری مار زیادہ نکلی تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تجھ سے اس چیز کے بارے میں سوال کر لے گا، تیری پکڑ ہو سکتی ہے. فرمایا اللہ کے نبی کیا ایسا ہوگا؟ پیارے نبی نے فرمایا وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا. وہ میرے صحابی، کیا تو نے قرآن کریم کی اس آیت کریمہ کو نہیں پڑھا ہے کہ قیامت کے دن ترازو کو رکھ دیا جائے گا فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، اور کسی کے اوپر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا. صحابی رسول نے جب یہ سنا دہاڑے مار کر رونے لگے. فرمایا اللہ کے نبی اشہدک، میں آپ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں انہم کلہم احرار، میں اپنے تمام کے تمام غلاموں کو اللہ کی راہ میں آزاد کر دیتا ہوں، سب کو آزاد کرتا ہوں. ان چیزوں کے بارے میں، ان کے وجہ سے اگر قیامت کے دن کل میری پکڑ ہو جائے تو میرا کیا بنے گا، میرا کیا ہوگا؟ اس سے بہتر یہ ہے کہ میں سارے غلاموں کو ہی اللہ کے راہ میں آزاد کر دوں. یہ ہے حال. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری حدیث کے اندر فرمایا تھا من کان لہ مظلمۃ لأحد من عرضه او شیء، اگر دنیا کے اندر آپ نے کسی کی کوئی چیز لی ہے، کسی کا مال لیا، کسی کی عزت پر بہتان لگایا، کسی کا حق دبایا، آپ نے دنیا کے اندر کسی کے ساتھ میں اگر کچھ بھی برا کیا ہے، میرے بھائیوں اگر آپ نے دنیا کے اندر کسی کے ساتھ میں کچھ بھی برا کیا ہے، زیادتی کی ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں فَلْيَتَحَلَّلْهُ مِنْهُ الْيَوْمِ، آج کے دن ہی اس سے معافی مانگ لینا، آج کے دن ہی اس سے معاف کرا لینا. قبل اللہ یکون دینار ولا درہم، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جب نہ دینار کام آئیں گے نہ درہم کام آئیں گے، کچھ اور کام نہیں آئے گا. اس سے پہلے تم اپنے آپ کو اس آدمی سے معاف کرا لینا. دن بہت خطرناک ہوگا. ترازو رکھا ہوا ہے، نام عمل تولے جا رہے ہیں. اب ہم لوگ بھی نا انسان ہیں تو ہماری فطرت ہے یہ، یہاں نہیں چوکتے وہاں بھی نہیں چوکیں گے، یہاں نہیں چوکتے تو وہاں بھی نہیں چوکیں گے. اللہ کے سامنے جھوٹ بولنے کی کوشش کریں گے، میں نے یہ تو نہیں کیا تھا، میں نے وہ تو نہیں کیا تھا، میں نے یہ گناہ نہیں کیا تھا، میں نے وہ گناہ نہیں کیا تھا، یہ فرشتوں نے ایسے ہی لکھ دیا ہوگا، مجھے نہیں پتا کیوں لکھا، یہ وہاں بھی ہوگا. یہاں تک کہ حدیثوں کے اندر آتا ہے کہ سب سے بڑا گناہ کرنے والے یعنی شرک کرنے والے اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر کہیں گے میں نے تو شرک کیا ہی نہیں تھا، میں نے تو شرک کیا ہی نہیں تھا. یہاں تک حدیثوں کے اندر آتا ہے کہ نوح علیہ السلام کی قوم، جس نوح علیہ السلام نے اپنی قوم میں 950 سال تک تبلیغ کی تھی، اللہ تعالیٰ جب ان کی قوم کو بلائے گا اور کہے گا کہ تم نوح پر ایمان کیوں نہیں لائے، تو کہیں گے میرے پاس کوئی نبی نہیں آیا تھا. یہ حال ہوگا لوگوں کا.
یہ حال ہوگا کہ میرے پاس کوئی نبی نہیں ہے، میں کس پر ایمان لاتا ہے؟ قیامت کا منظر اور معاملہ دیکھ کر تو انسان ہے نا، وہاں بھی نہیں سدھریں گے، وہاں بھی اللہ کے سامنے جھوٹ بولنے کی کوشش کریں گے۔ لیکن قرآن نے اس کا بھی نقشہ کھینچ دیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے اليوم نختم على افواہہم، آج کے دن زبان کے اوپر مہر لگا دی جائے گی، زبان کو بند کر دیا جائے گا، زبان پر تالا لگا دیا جائے گا۔ اليوم نختم على افواہہم، زبان پر تالا لگا دیا جائے گا کہ بول بہت رہا ہے، اس کی زبان بند کرو، زبان کو جب بند کر دیا جائے گا، اللہ کا قرآن کہتا ہے اليوم نختم على افواہہم وتکلمنا ایدیہم، تو اس کے ہاتھ بولیں گے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے ہاتھ کیسے بولیں گے؟ اليوم نختم على افواہہم وتکلمنا ایدیہم، اس کے ہاتھ بولیں گے، وتشہد ارجلہم، اور اس کے پیر بھی گواہی دیں گے۔ کون کون سے گناہ کر کے آئے ہو؟ اللہ کے بندو ذرا ڈر جاؤ، اس لیے شروع میں کہا گیا تھا اتقوا ربکم، اپنے رب سے ڈرو۔ ہاتھ بولے، زبان بند کر دی جائے گی، ہاتھوں کے ذریعے سے کون کون سے گناہ کیے ہاتھ گواہی دیں گے، اور پیروں کے ذریعے سے کون کون سے گناہ کیے ہیں یہ پیر بھی گواہی دیں گے۔ بلکہ ایک جگہ پہ آیا کہ پورا بدن انسان کا گواہی دے گا، اس کے ذریعے سے کون کون سے گناہ کر کے تم آئے ہو۔ اس لیے معلوم ہے ان ہاتھ پیروں کو کیا کہا جاتا ہے؟ ہاتھ پیروں کو کہتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی چھپی ہوئی پولیس ہے۔ ہاں، یہ اللہ تعالیٰ کی خفیہ پولیس ہے، یہ ابھی نہیں بولے گی۔ اللہ اکبر، آپ سوچ کر دیکھو کہ ہمارے ہاتھ، ہمارے پیر، ہمارا جسم اور ہمارے ہی خلاف گواہی دے رہا ہے۔ کیا کیا کیا، کتنا کیا، کہاں کیا، کیسے کیا، گواہی دے رہا اللہ کے سامنے۔ زبان کو بند کر دیا جائے گا۔ اچھا، میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہاتھ بولیں گے، پیر بولیں گے، ایسا کیسے ہوگا؟ آپ سوچ رہے ہوں گے ہاتھ کیسے بولے گا، ہاتھ تو نہیں بولتا ہے۔ تو میرے بھائیو، یہ جو زبان ہے یہ گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، اور یہ ہاتھ ہے یہ بھی گوشت کا ایک ٹکڑا ہے۔ تو جس اللہ نے زبان کو بولنے کی طاقت دی ہے، اس گوشت کے ٹکڑے کو بولنے کی طاقت دی ہے، وہ اللہ اس ہاتھ سے بولو کیا نہیں بلوا سکتا؟ اس کو یہ طاقت نہیں دے سکتا کہ یہ بولے؟ بالکل طاقت دے سکتا ہے، کیونکہ یہ بھی تو گوشت کا ٹکڑا ہے اور یہ بھی گوشت کا ٹکڑا ہے۔ تو یہ ابھی یہ بول سکتی ہے تو یہ بھی بول سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے بھی بلوا سکتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے بلوا سکتا ہے۔ اب ایک میں ایگزامپل آپ کو دنیا کے حساب سے دے رہا ہوں، جو چھوٹے بچے ہیں وہ شاید نہیں سمجھ پائیں گے، لیکن جو بڑے ہیں ان کی سمجھ میں آئے گا۔ آپ نے دیکھا ہوگا پہلے ٹیپ ریکارڈر چلا کرتے تھے، اس کے اندر کیسٹ لگا کرتی تھی، اتنی بڑی کیسٹ ہوتی تھی سفید کلر کی، اور اس سفید کلر کے اندر ریل ہوتی تھی، ریل کتھئی سے کلر کی ہے نا، پتہ نہیں آپ لوگ کیا کہتے ہیں اس کو۔ تو وہ ریل اس کے اندر ہوتی تھی، وہ ریل ادھر سے گھوم کے ادھر جاتی تھی، وہ ٹیپ بچتا تھا، پھر جب ادھر پوری ہو جاتی تھی تو ادھر سے ادھر کی طرف جاتی تھی تو پھر وہ بچتا تھا، سمجھ گئے نا آپ لوگ، ٹیپ ہوتا تھا۔ تو اب آپ دیکھیں انسان نے اتنی ترقی کر لی ہے کہ وہ پتلی سی جھلی جو ریل اس کے اندر پڑی ہوتی تھی اس میں ہم اپنی آواز ریکارڈ کروا دیتے تھے، اس میں گانے ریکارڈ ہو جاتے تھے، اس میں ہر چیز ریکارڈ ہو جاتی تھی۔ تو بھائی جب تم انسان ہو کر اتنی ترقی کر سکتے ہو کہ اس پتلی سی جھلی کے اندر ساری چیزیں ریکارڈ کر سکتے ہو، تو اللہ تعالیٰ ان جھلیوں کے اندر کیوں نہیں ریکارڈ کر سکتا ہے؟ بولو، نہیں کر سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کیوں نہیں کر سکتا ہے؟ جب تم کر سکتے ہو تو وہ نہیں کر سکتا۔ اور تعجب کی بات یہ دیکھو، اس ٹیپ ریکارڈر کے اندر جو کتھئی کلر کی جھلی اور جو ریل پڑی ہوتی تھی، اور اپنے بدن کا حصہ بھی دیکھ لو، یہ بھی ویسا ہی نہیں لگتا۔ دیکھو نا، یہ بھی ویسا ہی نہیں لگتا ریل کی طرح، جیسے اس کا کلر ویسی بدن کا کلر نہیں لگتا، ویسے ہی لگتا ہے۔ تو وہاں ریکارڈنگ ہو سکتی ہے جس کو ہم کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ ریکارڈ نہیں کر سکتا۔ تو یہ ریکارڈنگ چل رہی ہے پوری۔ الیوم نختم علی افواہہم، زبان کو بند کر دیا جائے گا، ہاتھ گواہی دیں گے، پیر گواہی دیں گے۔ انسان کا کیا حال ہوگا جب یہ ہاتھ پیر بولیں گے؟ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ تو انسانوں کا کیا حال ہوگا؟ انسان کیا کہے گا؟ قرآن کہتا ہے وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدتُّمْ عَلَيْنَا، آج تم ہمارے خلاف کیوں بول رہے ہو؟ تمہارے اندر بولنے کی طاقت کہاں سے آ گئی؟ تم تو دنیا کے اندر بولا نہیں کرتے تھے، تمہارے اندر بولنے کی طاقت کہاں سے آ گئی؟
تم تو دنیا کے اندر بولا نہیں کرتے تھے. تو یہ ہاتھ پیر پھر سے جواب دیں گے, قالوا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء. آج ہمیں بولنے کی طاقت اس اللہ نے دی ہے جس نے ہر چیز کو بولنے کی طاقت دی ہے. جس اللہ نے سب کو زبان دی اور بولنے کی طاقت سے نوازا, اسی اللہ نے آج ہمیں بھی بولنے کی طاقت دی ہے. قالوا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء. تو وہاں اگر انسان یہ سوچے کہ یار ہم بھی ایسی چلا لیں گے, دیکھو ہم کیا کرتے ہیں, کچھ بھی وہاں پر ہونے والا نہیں ہے. انسان کے ہاتھ اور پیر جواب دیں گے. اور نامہ اعمال انسان کے سامنے رکھ دیا جائے گا. جب نامہ اعمال انسان کے سامنے رکھا جائے گا, جیسے ہی اس کے سامنے وہ کتاب آئے گی, کتاب کو دیکھ کر کہے گا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها. ہائے ہائے, ہمیں یہ کون سی کتاب دے دی گئی, ہمیں یہ کون سی کتاب پکڑا دی گئی. لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها. نہ اس کے اندر کوئی چھوٹا گناہ بچا ہے, نہ اس کے اندر کوئی بڑا گناہ بچا ہے. الا احصاها, مگر اس کے اندر درج کر دیا گیا ہے, اس کے اندر لکھ دیا گیا ہے. آج ہم لوگ بڑے گناہ کو تو بڑا سمجھتے ہیں, لیکن چھوٹے گناہ کو چھوٹا نہیں سمجھتے, بلکہ چھوٹے گناہوں کو تو بڑا ہی نہیں سمجھتے, لیکن وہ بھی لکھا جا رہا ہے. اور تعجب کی بات یہ دیکھو, آیت کریمہ کے اندر کے پہلے چھوٹے کا ہی ذکر ہے, جسے ہم کچھ نہیں سمجھتے اس کا ذکر پہلے اللہ تعالیٰ نے کیا ہے. بلکہ یہ کہا جاتا ہے کہ یہ جو کہا گیا ہے نا کہ چھوٹا گناہ نہیں بچا اور بڑا گناہ نہیں بچا مگر اس کے اندر لکھ دیا گیا, تو چھوٹا جو گناہ ہے یہ جہنم کی چنگاری ہے, اور جو بڑا گناہ ہے یہ جہنم کے انگارے ہیں. چھوٹا گناہ اور بڑا گناہ, جس گناہ کو ہم کو سمجھتے ہی نہیں ہے وہ گناہ بھی وہاں پر لکھا ہوا ہے, کیونکہ بہت سارے چھوٹے گناہ مل کر بھی بڑے گناہ بن جاتے ہیں. بھائی آپ ایک لکڑی کہیں پر رکھ دو تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو دکھائی نہ دے, لیکن جب ایک لکڑی دو لکڑی اس کے اوپر دھیمے کر کے آپ سینکڑوں ہزاروں لکڑیاں اس کے اوپر رکھتے جائیں گے تب بھی آپ کو نہیں دکھائی دے گا. وہ بڑا الاؤ بنے گا کہ نہیں بنے گا, وہ بہت زیادہ اکٹھا ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا. تو ایک دو چھوٹے چھوٹے گناہ ہو سکتا نہیں آپ کو سمجھ میں آئے, لیکن آپ گناہ پہ گناہ کرتے چلے جا رہے ہیں تو وہ چھوٹے گناہ مل مل کر بھی بڑے ہو جاتے ہیں. تو کہے گا کیا ہے یہ, کون سی کتاب دے دی گئی ہے. اسی کا نقشہ اللہ تعالیٰ نے ایک دوسری جگہ کھینچا ہے.